ایمان ایسا ہونا چاہیے، پہلے ہے ایمان، فالذین آمنوا بہ وعزروہ، اگلا مرحلہ پھر تعظیم کا ہے۔ صحابہ کرام نے تعظیم کی، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی رسول اللہ کی تعظیم کریں، رسول اللہ کی تعظیم کریں، دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت موجود ہو۔ حضرات صحابہ کرام کی تعظیم کا کیا عالم تھا، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع کا موقع تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے میدان میں چمڑے کے بنے ہوئے خیمے کے اندر تھے، آپ نے وضو فرمایا، وضو کا پانی ایک برتن میں جمع ہو گیا، حضرت بلال کو حضور نے حکم دیا کہ یہ باہر لے جاؤ، باہر لے جاؤ، صحابہ میں تقسیم کر دو۔ صحابہ کو جب پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کا استعمال کردہ پانی ہے، وہ تو ایسے ٹوٹ پڑے، ایک دوسرے سے آگے بڑھ بڑھ کے پانی لے رہے تھے، اپنے چہروں پر مل رہے تھے، اور اگر کسی کا ہاتھ پانی تک نہیں پہنچ سکا تو اگلے آپ بھائی کے ہاتھ تک ہاتھ پہنچ گیا تو اس کے ہاتھ پہ ہاتھ پھیر کے اپنے چہرے پہ ملنا شروع کر دیا تھا۔ آپ کے وضو کا استعمال کردہ پانی اس قدر محبت اور شوق کے ساتھ وہ لوگ اپنے چہروں پر مل لیا کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسلمان نہیں ہو چکے تھے، کافروں کی جانب سے نمائندہ بن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مذاکرات کرنے کے لیے گئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات بھی کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑا سمجھدار بندہ تھا، وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ساتھیوں کا ادب اور احترام کا کیا عالم ہے اور کیا معاملہ ہے، بڑے غور سے وہ جائزہ لے رہے تھے۔ مذاکرات تو کامیاب نہیں ہوئے، لیکن مکہ کی کفار کے پاس چلے گئے اور ان لوگوں کو بتایا کہ سنو، میں کسرا کے دربار میں گیا ہوں اور میں نے کسرا کے دربار کا منظر دیکھا ہے، میں نے نجاشی کے دربار کا منظر دیکھا ہے، میں نے قیصر کے دربار کا منظر دیکھا ہے، لیکن میں نے کسی بادشاہ کو اپنے درباریوں کے درمیان ایسا معزز اور محترم نہیں دیکھا ہے جیسا کہ میں نے اس بندے کو اپنے ساتھیوں کے درمیان معزز اور محترم دیکھا ہے۔ پھر کہنے لگا کہ آپ لوگ اندازہ لگائیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لعاب تھوکتے تھے، صحابہ کرام حضور کا لعاب زمین پہ گرنے نہیں دیا کرتے تھے، فوراً آگے بڑھ کے ہاتھ آگے کر کے اپنے چہرے پہ مل لیا کرتے تھے، اپنے سینے پہ مل لیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں، صحابہ کرام سارے بنظر غائر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، متوجہ ہو جاتے ہیں، حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، سر جھکے ہوتے ہیں۔ عروہ بن مسعود ثقفی کا یہ تجزیہ تھا کہ میرا اندازہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے یہ لوگ اپنے نبی کو کسی بھی حال میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حضرات صحابہ کرام تعظیم صرف یہ نہیں کہ تعظیم خود کرتے تھے، بلکہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی ہوتی تھی، کوئی اور بندہ تعظیم نہیں کرتا تھا تو اس کو بھی تعظیم پر مجبور کرتے تھے۔ جہاں کہیں کوئی گستاخ نظر آتا تھا تو اس کو انجام تک پہنچانے میں بالکل ذرہ برابر تردد نہیں کرتے تھے۔ آپ کعب بن اشرف کا واقعہ سن لیں، آپ ابو رافع یہودی کا واقعہ سن لیں، آپ عبداللہ بن خطل کا واقعہ سن لیں، اس کے علاوہ کئی سارے واقعات ایسے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخوں کو کبھی بھی جینے کا حق نہیں دیا ہے، کبھی بھی جینے کا حق نہیں دیا ہے۔ خود بھی تعظیم کرتے تھے، دوسروں سے تعظیم کرواتے تھے، اور آج بھی امتیوں پر لازم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی اوپر پکے محافظ بن کے پہرا دیں۔ جس طرح کہ حضرات صحابہ کرام نے رسول اللہ کی عزت اور ناموس پہ حرف نہیں آنے دیا ہے، آج ہر امتی پر لازم ہے۔ اگر ہم رسول اللہ کے ساتھ اس قدر مضبوطی کے ساتھ وابستہ ہو گئے تو یقیناً ہمیں وہ عزت اور عظمت ملے گی جو حضرات صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک اس پوری امت کے لیے مرکز اور محور کی حیثیت رکھتی ہے، اور جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر کبھی حرف آیا ہے تو نیک اور متقی لوگ تو رسول اللہ کی عزت اور ناموس کے لیے آگے بڑھتے ہی ہیں،
کئی مرتبہ ظاہراً دین سے دور لوگوں کے کارنامے ایسے ہوتے ہیں کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ چنانچہ ہمارے قریب کے زمانے میں 1953 میں جب تحریک چلی تھی، یہ تحریک ختم نبوت اور ناموس رسالت کے نام سے مشہور ہے، 1953 میں اس وقت اس ملک کے عشاق رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے تحفظ کی بھیک مانگ رہے تھے کہ ہمارے محبوب کی عزت اور ناموس کو تحفظ ملنا چاہیے۔ یہ اسلامی جمہوریہ ہے، یہ اسلام کے نام پہ بنا ہوا ملک ہے، اس ملک میں رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہمیں برداشت نہیں ہے۔ وہ یہ بھیک مانگ رہے تھے، خیرات مانگ رہے تھے، لیکن اپنی ہی وطن کے محافظین نے ان پر گولیاں برسائیں، اور صرف برسائی نہیں بلکہ 10,000 بندے چند دنوں میں تسلسل کے ساتھ ان لوگوں نے شہید کر لیے۔ اور جب پے در پہ لوگ شہید ہوتے رہے اور مسلسل فائرنگ کی آوازیں چل رہی تھی، لاہور میں کرفیو نافذ تھا اور عشاق رسول کرفیو کو توڑتے تھے، ادھر سے وہ لوگ گولیاں برسا کے ان کو شہید کیا کرتے تھے، تو ان حالات میں ایک خاتون اپنے بیٹے کی بارات کے ساتھ جا رہی تھی، بیٹا بھی تھا، خاتون بھی تھی، خاندان کی دوسرے لوگ تھے۔ جب خاتون نے گولیوں کے چلنے کی آواز سنی تو لوگوں سے پوچھا کہ مسلسل گولیاں چل رہی ہیں، خیر تو ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کسی نے بتا دیا کہ ایک تحریک چل رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی خاطر لوگ کھڑے ہو چکے ہیں۔ جو ہی اس خاتون نے یہ سنا تو فوراً بارات کو روک لیا اور اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، بارات پہ جانا اور وہاں سے دلہن لینا اور آپ کی شادی کو تکمیل تک پہنچانا ضروری امر ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی حفاظت کا ہے۔ بیٹا، میں نے آپ کو اسی لیے دودھ پلایا تھا، لہٰذا آپ نے آگے نہیں جانا بلکہ ادھر جانا ہے، ادھر کا رخ کرنا ہے۔ مجھے اس بات کی خوشی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی خاطر آپ شہید ہو جائیں، اور میں قیامت کے دن آپ کی شادی میں اور آپ کے ولیمے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو شرکت کی دعوت دوں گی۔ پھر اس خاتون نے اپنے بیٹے کو بھیجا اور خاتون کا مقصد پورا ہو گیا، وہ بیٹا رسول اللہ کی عزت اور ناموس کی خاطر شہید ہو گیا۔ اسی تحریک کے ایام میں فیصل آباد میں کچہری مسجد میں مولانا تاج محمود رحمہ اللہ تعالی بیان کر رہے تھے اور لوگوں کو تحفظ ناموس رسالت کے لیے ابھار رہے تھے اور ان کو جوش دلا رہے تھے، اور روانی کے ساتھ ان کی تقریر چل رہی تھی۔ چنانچہ مسجد تو بھری ہوئی تھی لوگوں سے، مسجد کے دروازے کے سامنے سے ایک خاتون گزر رہی تھی جس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ ایک اللہ والی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تھے جس نے اس خاتون کے دل کے دروازے پہ دستک دی۔ اس خاتون کے قدم رک گئے، وہ کھڑی ہو گئی، کافی دیر تک حضرت مولانا تاج محمود رحمت اللہ علیہ کی تقریر سنتی رہی، اور پھر مسجد کے اندر داخل ہو گئی، داخل ہو کے سٹیج کے پاس کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، مولانا آپ رسول اللہ کی ناموس کی حفاظت کی خاطر لوگوں کو قربانی کے لیے آمادہ کر رہے ہیں، میرے پاس تو میرا کوئی سرمایہ نہیں ہے، میں ایک مطلقہ خاتون ہوں، میرے پاس صرف یہ ایک بیٹا ہے، بھائی بھی نہیں ہے، والدین بھی نہیں ہے، خاوند بھی نہیں ہے، میرا ایک بیٹا ہے، میرے اس بیٹے کو ناموس رسالت کی قربانی کے لیے قبول کر دو۔ پھر ایسے ہی اپنا بیٹا حضرت مولانا تاج محمود کی جھولی میں ڈال دیا اور واپس روانہ ہو گئی۔ حضرت مولانا تاج محمود رحمہ اللہ نے واپس بلا لیا، لوگو بی بی کو نہ جانے دو، بی بی کو واپس بلا لو۔ بی بی کو واپس بلا کے پھر فرمایا، بی بی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی خاطر جب پہلی گولی چلے گی تو وہ تاج محمود کے سینے میں پیوست ہوگی، پھر جب دوسری گولی چلے گی تو میرا یہ بیٹا طارق محمود ہے، اس کی گولی میں سینے میں پیوست ہوگی، پھر اس کے بعد مجمع میں جتنے لوگ ہیں سارے ایک ایک کر کے شہید ہوں گے، پھر اس کے بعد آپ کے بیٹے کی باری آئے گی۔ پھر بیٹا اس ماں کے حوالے کر دیا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جس قوم کی ماؤں کا ناموس رسالت کی خاطر جذبات کا یہ عالم ہوتا ہے تو اس قوم کے نوجوانوں کا کیا عالم ہوگا، اور یہی چیز اصل مقصود ہے۔